ایک ہی جگہ وہ پکی، ایک ہی جگہ وہ بنی، ایک ہی مٹی سے بنی، پکی ایک جگہ پہ۔ ایک اینٹ باتھ روم میں لگ گئی، دوسری اینٹ مسجد میں لگ گئی۔ اب نسبت کا فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو باتھ روم میں لگی، آپ وہاں جوتا پہنے بغیر جا نہیں سکتے۔ جو باتھ روم میں لگ گئی، آپ وہاں جوتا پہنے بغیر جا نہیں سکتے، اور جو مسجد میں لگ گئی، آپ جوتا پہن کے آ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ جس کا پیچھے کوئی وارث ہے اسے ستے ہی خیران۔ میں کہنا سات نہیں، ساریاں ہی خیران۔ صرف سات ہی نہیں بلکہ ساری خیریں ہوتی ہیں جس کا پیچھے کوئی ہو، جس کی نسبت ہو، جس کا تعلق ہو، جس کا رابطہ ہو، اسے پھر پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ لوگ نہیں کہہ دیتے دنیا میں ایک فون کراں گا تو تھانوں لگ پتہ جاوے گا میرے کتھے کتھے تعلقات نے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزو، ماہ ربیع الثانی شریف اس مہینے کے اندر کثرت سے اولیاء کرام کے عرس پاک ہوتے ہیں۔ سفر کے اندر اور ماہ ربیع الثانی میں اولیاء کے اعراس منعقد ہوتے ہیں۔ بالخصوص امام الاولیاء، تاج الاولیاء، سراج الاولیاء حضور سیدنا عبد القادر الگیلانی بغدادی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک اس مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت، اولیاء کے ساتھ تعلق، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبت قائم کریں، نسبت رکھیں۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور حشر میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ لازمی اور ضروری چیز یہی ہے، جو ہمیں ضروری ہے، ہمارے لیے لازمی ہے، وہ یہ کہ ہم اولیاء، علماء، صالحین اور سچے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں ہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کر لو، یا آپ یوں کہہ لیں کہ انہیں اپنا وارث بنا لو، انہیں اپنا سربراہ مان لو، ان کے سائے کے نیچے آ جاؤ، یوں کہہ لو۔ اور جن کے وارث سلامت ہوتے ہیں پھر انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا پیچھے کوئی وارث ہے اسے ستے ہی خیران۔ میں کہنا سات نہیں، ساریاں ہی خیران۔
صرف ساتھ ہی نہیں بلکہ ساری خیریں ہوتی ہیں جس کا پیچھے کوئی ہو، جس کی نسبت ہو، جس کا تعلق ہو، جس کا رابطہ ہو، اسے پھر پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ لوگ نہیں کہہ دیتے دنیا میں ایک فون کراں گا تو تھانوں لگ پتہ جاوے گا میرے کتنے کتنے تعلقات نے۔ بھائی اسے مان ہے کہ میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، میری فلاں بندہ بات مانتا ہے، فلاں بندہ بھی میری بات مانتا ہے، میں کال کروں گا وہ میری کال پہ انہیں فون کریں گے، یہ خود آ جائیں گے میری مدد کے لیے، خود آ جائیں گے۔ تو یہ تو بھائی اس کو ایک نسبت حاصل ہے نا، یہ اس کو ایک مان ہے نا کہ میں کال کروں گا تو یہ دنیاوی بندہ، یہ جو پتہ نہیں دین کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں، وہ میری مدد کو آ جائے گا۔ تو جس بندے کا ڈائریکٹ رب کے ساتھ تعلق ہے، جو اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کا ولی ہے، پھر جو ولیوں کا سربراہ ہے، جو ولیوں کا سردار ہے، کیا خیال ہے ہم پکاریں گے تو وہ ہماری مدد نہیں فرمائیں گے؟ اور پھر ویسے بھی نسبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس جانور کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کی مار سے بچا رہتا ہے، اسے کوئی نہیں مارتا، اور جس کے گلے میں پٹا نہ ہو لوگ پھر اسے مارتے ہیں، پھر وہ بچتا نہیں ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی روڑا مارتا ہے، کوئی ڈنڈا مارتا ہے، پھر لوگ اسے مارتے ہیں۔ اور جس کی کوئی نسبت قائم ہو، آپ اور میں دنیا میں دیکھ لیں، ہمیں پتہ ہو نا کہ یہ ایم پی اے صاحب کا بیٹا ہے، ایم این اے صاحب کا بیٹا ہے، چودھری صاحب کا پتر ہے، محلے میں بھی اسے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اور جس کا پتہ ہو نا کہ اس کا تو پیچھے ہے ہی کوئی نہیں، نہ اس کا باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی اور ہے، اسے ویسے ثواب کے طور پہ بھی 2 تھپڑ لگا دیتے ہیں، چلو جی 2 لائی لو، انہیں کون پوچھنے والا ہے، اس کا پیچھے کون ہے پوچھنے والا۔ تو یہ نسبت یہ بڑی لازمی ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس نسبت کو تلاش کریں، اس نسبت کو ڈھونڈیں۔ اور جن کا پیچھے ہوتا ہے انہیں کوئی پریشانی ہو نا، کوئی انہیں تنگ کرے، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے دشمنوں مجھے نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں یہیں سے پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میرا ہے کوئی نہ کوئی، مجھ سے مت الجھو، میرے ساتھ مت لڑائی کرو، میرے ساتھ مت الجھو، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، وہ ضرور مدد فرما دیں گے، وہ مہربانی فرما دیں گے۔ جو بچہ اپنے باپ کے سائے میں رہتا ہے نا، باپ کی چھتری کے نیچے رہتا ہے، گھر کے سائے میں رہتا ہے، گھر کی چھتری میں رہتا ہے، اسے جب بھی کوئی مسئلہ ہو نا، کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ کیسے ہوا، مجھے تو نہیں پتا، ابا جی جانے، ابا جی نو پتا ہونا ہے، بھائی انہوں کو پوچھ لو بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیوں ایسا ہوا، ابا جی وڈے ہیں جی، انہوں کو پوچھ لو جا کے۔ جو بچہ یوں رہتا ہے نا گھر میں، پھر باپ اس کی مدد بھی کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، اور ہر لحاظ سے اس کا خیال بھی رکھتا ہے، وہ اپنی رحمت والا سایہ اور وہ چھتری بھی اس کے اوپر قائم رکھتا ہے، دھوپ نہیں آنے دیتا۔ لیکن جو بچہ اپنے 2 برتن لے کے الگ ہو جائے نا، اپنے 2-4 برتن لے اور الگ ہو جائے، پھر باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہون الگ ہو گئے ہیں، اپنا کما تے اپنا کھا، ہوں تیرا میرا اور کوئی تعلق نہیں، بس اپنا کما اپنا کھا۔ بلکہ بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اب بھائی یہ مجھ سے الگ ہے، علیحدہ ہو گیا ہے، اس کے سیاہ و سفید کا میں کوئی جواب دہ نہیں ہوں، یہ اچھا کرے برا کرے یہ خود جواب دہ ہے، میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں۔ لوگ اخباروں میں اشتہار نہیں دے دیتے کہ یہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، اس کے سیاہ سفید کا میں مالک ہی نہیں ہوں، میں جواب دہ ہی نہیں ہوں، یہ جو مرضی کرے وہ جواب دہ ہے، میں جواب دہ نہیں ہوں۔ اس لیے بڑوں کے ساتھ
ماں باپ کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے پیر کامل کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ مسجد کے امام کے ساتھ، وہ بھی تو استاد ہی ہے نا بھائی، اور جو ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو حضور کی حدیث سناتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے، وہ بھی تو استاد ہی ہے نا۔ اور جس نے انگلش پڑھائی وہ بھی استاد ہے، جس نے میتھمیٹکس پڑھائی وہ بھی استاد ہے، جس نے سائنس کمپیوٹر پڑھایا وہ بھی استاد ہے، جس نے دین پڑھایا وہ بھی استاد ہے، اور جس نے مسجد میں بیٹھ کر الف با تا سا پڑھایا ہے وہ بھی استاد ہے۔ تو ان کے ساتھ علیحدہ نہ ہو جائیں، جڑے رہیں ان کے ساتھ۔ کہیں آپ بیعت ہیں، آپ مرید ہیں کسی جگہ پر، تو آپ کہیں کہ پیر صاحب جانے، بھائی میری پریشانی آگے پیر صاحب جانے۔ بھائی پیر صاحب بھی تب بھی جانے گے جب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا۔ تو آپ زندگی میں ایک بار گئے تھے، بیعت کی تھی، پھر پتہ ہی کوئی نہیں پیر صاحب کتنے، انہوں نے حال کی ہے، وہ کیسے ہیں وہ کیسے نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ذہن یہ ہے کہ جب بھی مجھے مجبوری بنے گی، میرا پیر کامل ہے بڑا بھائی، وہ میری مدد کرے گا۔ بھائی وہ تبھی مدد کرے گا نا جب تیرا تعلق ہوگا، اور اگر تو ان سے علیحدہ ہو گیا ہے، اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے، تو پھر وہ تیری مدد نہیں کریں گے۔ اور میاں صاحب نے کیا خاص کمال کے جملے فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا، در مرشد دا چھڑ دے جڑے او سدائی رہندے روگی، جیڑی بکری اوئی جیڑوں وچھیڑی، او بگھیاڑا جوگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھیڑی، او بگھیاڑا جوگی۔ اس لیے شیخ کے ساتھ، استاد کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جڑ کے رہیں، الگ نہ ہو جائیں۔ ابا جی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے ان کا کیا حال ہے، بھائی میں خود ہوتا ہوں، بھائی میں صاحب کچھ ہوں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب تیری مجبوری بنے گی کہ ابا جی دوڑتے آئیں گے تیری مدد کے لیے، بھائی استاد بھاگتا آئے گا تیری مدد کے لیے، تو نے تو پوچھا ہی کبھی نہیں ہے، استاد کے ساتھ سلام ہی کبھی، اور گلی میں مل جائے تو سلام نہیں کرتا، وہ تو بیمار ہوگا تو تیری تیمارداری کے لیے بھاگتا آئے گا، نہیں بھائی۔ دیکھیں نا، مشرکوں نے، کافروں نے، حضور کی ذات تو بڑی بلند و بالا ذات ہے نا، بڑی عرفہ والا بات ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ مشرکوں نے، کافروں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی نہیں مانتے، آپ کے رب کو بھی نہیں مانتے، آپ جس عذاب کی باتیں کرتے ہیں نا، جس قیامت کی جس عذاب کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو کہیں کہ ہم پہ نازل کر دے۔ بلکہ وہ کہا کرتے تھے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آپ کہتے ہیں نا پہلی قوموں پہ یہ عذاب آیا، یہ عذاب آیا، یہ عذاب آیا، آپ ہمیں ڈراتے ہیں، تو آپ اللہ سے کہیں نا کہ آسمان سے ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کرے، اب کہیں رب سے کہ ہمارے اوپر بارش نازل کرے۔ لیکن حضور نے نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور تو رحمت للعالمین ہے نا، حضور رحمت للعالمین ہے، حضور کائنات، ساری کائنات کے لیے حضور رحمت ہے۔ حضور نے وہ بار بار کہتے تھے کہ آپ کہیں کہ اللہ ہم پہ عذاب نازل کرے، حضور نے ایک بار بھی نہیں ہاتھ اٹھائے کہ اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، انہیں ملیہ میٹ کر دے۔ اور انبیاء نے دعا کی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی، دے عذاب، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب اور بڑا مہربان ہے اور بڑا کریم ہے، بڑی حکمت والا ہے، اگر تو ان کو بخش دے تو۔ انبیاء نے یہ دعائیں فرمائی۔
अंबिया ने ये दुआ फरमाई, या अल्लाह ये नहीं मानते, इनको बोड़ दे, अल्लाह डबो दे इनको, ये नहीं मानते मेरी बात। अंबिया ने दुआएं फरमाई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी मुशरिकों को खिलाफ हुजूर ने दुआ नहीं फरमाई। हाँ, जहाँ पे हुजूर की नमाजें रह गई थी ना खंदक में, वहाँ हुजूर ने कहा था, अल्लाह जिनकी वजह से हमारी नमाजें रह गई हैं तो उनके पेटों को आग से भर दे। वहाँ हुजूर ने ये फरमाया था। उसके अलावा हुजूर काफिरों के ख़िलाफ़ दुआ नहीं फरमाया करते थे। आप ताइफ में देख लें, आपने उलमा से सुना पड़ा कि ताइफ में हुजूर दावत और तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए, उन्होंने बात ही नहीं मानी। हुजूर ने फरमाया, अच्छा फिर यूँ करना, मानना न मानना तुम्हारी मर्ज़ी है, इस बात को सीग़े राज में रखना, किसी और को नहीं जाके बताना कि मैं तुम्हारे दावत देने के लिए आया था, दीन की, अल्लाह के वाहिद होने की दावत तुम्हें देने दे आया था, ये नहीं किसी और को बताना। उन्होंने कहा, हम क्यों राज रखें, हम तो सारी दुनिया को बताएंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे हमारे पास। फिर उन्होंने हुजूर को इतने पत्थर मारे कि हुजूर का जिस्म मुनव्वर लहूलुहान हो गया। इतने पत्थर मारे, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जाओ मेरे हबीब के पास जाओ, मेरे हबीब से पूछो कि अल्लाह कह रहा है, महबूब अगर आप कहें मैं इन दो पहाड़ों को मिलाकर पूरे ताइफ को यूं मलिया मेट कर दूं, मसल के रख दूं, लेकिन अगर महबूब तू कहे। उलमा ने बड़ा कमाल का जुमला लिखा, उन्होंने कहा, यार ओए हुजूर के कहे बगैर अल्लाह काफिरों को अजाब नहीं देता तो मुसलमानों को अल्लाह कैसे अजाब देगा। ओए हुजूर तो क़यामत वाले दिन सामने होंगे, और ये सिर्फ दुनिया नहीं, हुजूर तो हशर में भी करम नवाजी फरमाएंगे, मेहरबानी फरमाएंगे। ये तो दुनिया है ना, हुजूर हशर में भी करम नवाजी फरमाएंगे। आला हजरत ने कहा, पेश हक मुजदा शिफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुस्सा दे दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आपके मेरे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्कराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। हुजूर तो हशर में भी मेहरबानी और करम नवाजी फरमाएंगे। तो हुजूर ने फरिश्ते को कहा कि नहीं भाई, इन पे अजाब नहीं लाना, चलो ये न सही, इनकी औलादें सही, ये नहीं मानते, चलो नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है, मुझे उम्मीद है इनकी औलादें मान जाएंगी। और आज ताइफ में आप दिखाएं कोई काफिर, सारे मोमिन नहीं हैं, सारे, बल्कि ताइफ के अंदर से बहुत बड़ा एक जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम ताइफ के रहने वाले थे, वहाँ पे पैदा हुए। और अगर हुजूर उस दिन ये दुआ फरमा देते कि अल्लाह इनको तबाह कर दे, तो इतना बड़ा जर्नैल तो उनमें पैदा ना होता ना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मज़ार ताइफ के अंदर है, मस्जिद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ताइफ में है, मस्जिद अली भी ताइफ में है। तो हुजूर ने ताइफ वालों के ख़िलाफ़ दुआ नहीं फरमाई। इसलिए मैं कहता हूँ, किसी के साथ कोई ताल्लुक़, कोई निस्बत होनी चाहिए। अल्लाह अपने महबूब से न पूछता, तबाह बर्बाद कर देता, लेकिन अल्लाह अपने महबूब की रज़ा पूछना चाहता था, महबूब तेरी रज़ा क्या है, तू अपनी रज़ा बता, तेरी रज़ा क्या है। तो ये निस्बत है। देखें ना, एक गत्ता है, आप उसके दो हिस्से कर लें, उस गत्ते के, कागज़ के दो टुकड़े कर लें उस कागज़ को, एक को कुरान पाक पे लगा दें, दूसरे कागज़ को आम किताब पे लगा दें, फ़र्क हुआ कि नहीं भाई? एक ही कागज़ आपने दो टुकड़े किए हैं, एक को कुरान पाक पे लगाया, जिल्द किया कुरान पाक को, बाइंडिंग किया उसको, एक कुरान पाक के ऊपर लगाया, दूसरा आम किताब के ऊपर लगा दिया। एक ही वर्क के दो हिस्से हुए। जो आम किताब पे लगाया वो आपकी मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी उसे पकड़ लें, जब मर्ज़ी उसे छू लें, लेकिन जो किताब पे लग गया, जिसकी निस्बत कुरान के साथ हो गई, उस निस्बत की वजह से अब उस कागज़ का, उस गत्ते का भी अदब आ गया,
اس کو بھی کہا اس کو بغیر وضو ہاتھ ہی نہیں لگانا تم نے۔ اور یار ایک ہی بھٹے سے 2 اینٹیں بنی، ایک ہی جگہ وہ پکی، ایک ہی جگہ وہ بنی، ایک ہی مٹی سے بنی، پکی ایک جگہ پہ۔ ایک اینٹ باتھ روم میں لگ گئی، دوسری اینٹ مسجد میں لگ گئی۔ اب نسبت کا فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو باتھ روم میں لگی آپ وہاں جوتا پہنے بغیر جا نہیں سکتے، جو باتھ روم میں لگ گئی آپ وہاں جوتا پہنے بغیر جا نہیں سکتے، اور جو مسجد میں لگ گئی آپ جوتا پہن کے آ نہیں سکتے۔ یہ نسبت کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نسبت قائم ہونی چاہیے، یہ نسبت قائم رکھنی چاہیے۔ نسبتیں ٹوٹ جائیں، نسبتیں ختم ہو جائیں، ماں باپ کے ساتھ بات تو ایک اور جو ہے وہ کرنے لگا تھا، ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، انشاءاللہ اللہ نے صحت و زندگی عطا کی تو پھر آپ کو اس نسبت کے حوالے سے 1-2 باتیں ہیں وہ پھر سنائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ